کچھ لوگ ایسے ہے کہ مولوی کے پاس تو کوئی صحیح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا نہیں ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آ کے کہہ رہے قبلہ مجھے اپنے حمد و سورہ ٹھیک کرنا ہے یا اپنے نماز کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اسے ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا کوئی نہیں آتا، ایسا کوئی نہیں آتا. نہ اس کو حمد و سورہ سے کام ہے، نہ اس کو اپنے نماز سے کام ہے، نہ اس کو اپنے اعمال سے کام ہے. جب بھی آتا ہے تو ایسے مسائل کے ساتھ آتا ہے کہ ہم بھی چکرائے جاتا ہے کہ ہم انہیں کیا جواب دیں. معمولاً اور اکثراً سوالات آتا ہے علوم غریبہ کے بارے میں. مجھ پہ کچھ ہوا، ہم پہ سایہ ہے، میرے بچی کے اوپر کوئی بھاری چیز ہے، ہمارے گھر پہ ایک بھاری فن ہے. یہ ایک وہم اور ایک جس طریقے سے ہم نے اپنے لیے پالا ہے کہ کسی نے ہمارے لیے کیا یا کوئی کر رہا ہے یا کسی نے یا کوئی ڈال کے کچھ چلا گیا، کسی نے کچھ پڑھ کے ہمارے اوپر وہ کوئی تعویذ وغیرہ کر رہے. اس کے ہم لوگ صحیح طرح ہم کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ علوم غریبہ کا جو بنائے جاتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے افراد لوگ، بہت سے افراد لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی تعویذ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، اور لوگوں سے جو ہے نا مال جمع کرنے کے چکر میں کسی کو کچھ تعویذ، کسی کو کچھ تعویذ دے دیا، اور ہم لوگوں نے اپنے اوپر ایک پریشر ڈال کے ہم نے قبول کیا اس چیز کو. حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ لکھنے والے کا جو شرائط ہے علوم غریبہ میں، جس کا تعویذ میں یہ نہیں ہے کہ تعویذ نہیں ہے، تعویذ ہے، لیکن لکھنے والے کا کچھ شرائط ہے. اس شرائط میں اگر پورا نہ اترے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ اپنے ذہن سے آپ باہر نکالیں کہ جو بھی آ جائے یہ 4 میٹر امامہ سر پر رکھ کے اور کچھ پہن کے بس جیسا وہ پرانے زمانے میں ایک بسم اللہ لکھ کر بھی دیتے تھے وہی کام کرتا ہے. نجف میں ایک قصہ ہے کہ جنات کے کسی گھر میں تو کچھ لکھ کر بھی نہیں دیا ہے. شیخ صاحب نے اس بندے کو بولا کہ جاؤ اور صحن کے بیچ میں کھڑا ہو کے بولو فلاں شیخ نے بولا جاؤ، اور وہ آوازیں بند. سالوں سال آرام سے جی رہا تھا. پھر ایک دن پھر آوازیں آئی ہے، یہ شکایت کرنے شیخ کے پاس تو پتا چلا کہ شیخ کا تو انتقال ہو گیا. اثرات اسی کو کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کا کہنے کا اثر ہے، لکھنے کی تو دور کی بات ہے. اب یہ شرائط کیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ جو لکھنے والے ان کے گھر میں کوئی لہو و لعب کے کوئی بھی وسائل ان کے گھر پر نہیں ہے؟ جیسے وہ جو ہے فلان ہے جو بھی، یا کچھ ایسا کتابیں ہیں جس میں واہیات قصے ہیں جو خلاف شرع ہے. کیا اس کے گھر میں تمام افراد، یہ یاد رکھیے، میں پہلے بھی کسی ویڈیو میں آپ لوگ کو کہا ہے، نماز اول وقت، نماز اول وقت یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک بندہ کرے. ایک بندہ بھی نماز کو مستخف اور سبک شمارے، پورا گھر کا برکت ختم ہو جاتا. لہذا اس گھر میں کیا نماز اول وقت پڑھی جاتی ہے؟ کیا کانوں میں پرہیز ہے؟ کیا ہر چیز پاک و پاکیزہ ہے؟ باقاعدہ لحاظ کرتے ہیں پاکیزگی کی. اور بہت سے ایسا چیزیں کہ حیوانات کے بارے میں کہ کیا کون سے حیوانات پالنے سے دعا کا اثر ختم ہوتا ہے اور کون سے حیوانات
یا حشرات مارنے میں دعا کے اثر ختم ہو جاتا. اور اسی طرح جو ہے نا، اگر دیکھا کوئی شخص مولوی ہو یا عامل ہو یا کوئی بھی ہو، وقت برباد کر رہا ہے اس گلی میں، اس کوچے میں، اس نکر پہ، اور وہ معروف ہے کہ یہ تعویذ دینے والا ہے، اس کا تعویذ میں کوئی بھی اثر نہیں ہے. وقت برباد کرنے والے کا کوئی بھی تعویذ اثر نہیں کرتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، حق الناس ہے. آپ لوگ خدا رہا، جتنے بھی آپ لوگ ان لوگوں سے خوف کرتے ہیں، جتنے بھی ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر ایک دفعہ تہ دل سے، پورا ایمان سے اللہ سے خوف کرے، اللہ کے انصاف سے، اللہ کے عذاب سے، تو یہ تمام معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. آیت اللہ حق شناس، خیر آپ لوگوں نے تو بہت کم سنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بر صغیر میں ایک آیت اللہ بہجت کو جو عالم عرفان میں جانتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس بہت سے علماء ہیں عالم عرفان میں، لیکن یہاں مشہور ہو گیا آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ. آیت اللہ حق شناس سے کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے میرے اوپر عمل کیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آیت اللہ حق شناس نے کہا کہ ایک تو دیکھو شرائط اس کی پوری ہے کہ نہیں ہے، اگر پوری نہیں ہے تو اثر نہیں کرے گا. یہ جو میں نے باتیں کی ہے، لیکن آخر میں انہوں نے فرمایا کہ فرض کرو کہ اگر ان کے شرائط پوری ہو اور عمل بھی اس نے پورا شرائط کے ساتھ لکھا ہو، تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کسی بھی معصوم کے ذریعہ کو دیکھ کر دعا کرے، وہ اس عمل کا طور ہو جاتا ہے. آیت اللہ حق شناس کی بات. تو آپ کے پاس معصومین ہیں، آپ کے پاس اہل بیت ہے، ان پر بھروسہ کرے، لیکن عمل بھی کرے. آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس راہ پہ لائے اور ایمان رکھے کہ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا.